الحمد للہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام علی نبیہ لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دین اسلام انسانیت کا بے پناہ خیر خواہ ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو مواسات، غمخواری اور انسانی ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی کفالت، بیوہ و مساکین کی مدد اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی اور مصیبت زدوں کی فریاد رسی سے متعلق تعلیمات دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ غریب اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا، کھلے آسمان تلے رات گزارنے والوں کو سردی سے بچنے کے لیے کمبل اور بستر دینا، مصیبت زدوں کو اپنے گھر میں پناہ دے کر ان کی مہمان نوازی کرنا، آفت و طوفان میں گھرے لوگوں کی ہر ممکنہ طریقے سے مدد کرنا، انسانی فلاح و بہبود کے لیے اللہ عز و جل کی راہ میں اپنا کمایا ہوا حلال مال خرچ کرنا دین اسلام میں بہت ہی محبوب عمل اور بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بلکہ ایسے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا حکم ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل جائیں۔ راہ خدا، خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے مترادف ہے۔ یہ عمل رزق میں کشائش و وسعت کا بھی سبب ہے۔ فرمان رب العزت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ رب العزت کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ دین اسلام نے خدمت خلق اور دیگر نیک اعمال والوں کو کثیر اجر کا یقین دلایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرما، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کی خاطر مصیبت و پریشانی میں گھرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے لیے خیر اور بھلائی کی بشارت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مصیبت زدہ اور ضرورت مند لوگوں کی مدد فرماتے۔ میرے آقا ان کی دل جوئی کرتے، حتیٰ کہ ان کا بوجھ تک اٹھا لیتے تھے۔ عوام الناس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوستانہ، مشفقانہ اور مہربانہ حسن سلوک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے، لوگوں کا بار بوجھ اٹھاتے، لوگوں کو وہ چیزیں عطا فرماتے جو ان کے پاس نہ ہوتے، مہمان نوازی فرماتے، حصول انصاف میں درپیش مشکلات پر لوگوں کی مدد فرماتے۔ کسی بھی مصیبت و پریشانی یا آفت و طوفان میں گرفتار اپنے مسلمان بھائی کی مدد پر ترغیب دیتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا
نفس اللہ عنہ کربتاً من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل دور کر دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکل دور فرما دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانی فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ہم آج اس قدر بے حس کیوں ہو گئے؟ یقیناً یہ ایک تلخ حقیقت اور مقام افسوس ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو بھول کر اس قدر بے حس ہو چکے کہ ہمارے ارد گرد چاہے طوفان آئے جا، سونامی حادثات رونما ہوں یا سانحہ مری میں درجنوں لوگوں کی وفات ہو یا کرونا وائرس میں لاکھوں اموات، وہ کشمیر کی بچیوں کی عزتیں معاذ اللہ تار تاروں، یا ان کے جنازے، یا پھر فلسطین کی سرزمین پر تازہ ترین حملے اور شہادتیں، اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کی عجیب سی داستان۔ آج امت مسلمہ کو کیوں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آج ہماری موج مستیاں، عیاشیاں، سیر سپاٹے اسی طرح جاری و ساری کیوں ہیں؟ کیا بس بحیثیت مسلمان کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا ہماری عادات و اطوار اور سیرت و اخلاق اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں انسانی ہمدردی و غمخواری کے جذبات زندہ ہیں؟ کیا لوگوں کو پریشانی و مصیبت میں دیکھ کر ان کی مدد کے لیے ہمارے دل تڑپتے ہیں؟ کیا فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیا اس پر ہمارے دل تڑپتے اور دھڑکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج ہم اتنے خود غرض کس لیے ہو گئے ہیں؟ ہمارے دل بے رحم اور سنگ دل کیوں ہو گئے ہیں؟ ہماری لالچ، خود غرضی اور بے حسی کی یہ دردناک مثالیں صرف یہیں تک محدود نہیں۔ ہم دنیاوی مال و دولت کے چکر میں اس قدر لالچی اور حریص ہو چکے کہ مال بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اگر مسلمانوں کے مقدس فریضہ حج اور بقرہ عید کا موقع ہو تو ہم ضروریات حج کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر قربانی کے جانور تک ہر چیز کی قیمت میں بے پناہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ عید الفطر ہو تو نئے کپڑوں اور جوتوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ رمضان المبارک میں کھجوروں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں کہ غریب آدمی کی قوت خرید اور پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ موسمی خرابی، راستوں کی بندش یا ملکی حالات کے باعث اگر وقتی طور پر مارکیٹ میں کسی چیز مثلاً آٹا، چینی، گھی یا پیاز، ٹماٹر، سبزی وغیرہ کی کمی واقع ہو جائے تو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں 2 سے 3 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ملک میں کوئی آفت درپیش ہو یا بیماری، میڈیکل سٹور مالکان کی ادویات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کہ غریب آدمی کو بسا اوقات اپنی جمع پونجی تک بیچنا پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بطور مثال گزشتہ کرونا وائرس ہی کو لیجیے کہ جب یہ وائرس آیا تو ویکسین نہ ہونے کے باعث اینٹی بائیوٹک کے طور پر اکٹیمر انجیکشن کا استعمال کیا گیا، جس کے بعد اس کی قیمت 50,000 روپے سے بڑھ کر 3 لاکھ روپے تک جا پہنچی، بلکہ بعض فارمیسی والوں نے تو اس سے بھی مہنگا فروخت کیا۔ جس کا جتنا من چاہا اس نے اتنی قیمت وصول کی، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ ملک میں حکومتی ریٹ کا کہیں عملی طور پر نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ تاجر برادری اور چھوٹے بڑے دکاندار اس قدر اپنی منمانی آخر کیوں کرتے ہیں؟ لوگ قانون کی دھجیاں کیوں اڑاتے ہیں؟ حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے میں ہمیشہ ناکام کیوں رہتی ہے؟ کیا کبھی ہمارے حکمرانوں نے اس کے وجوہ و اسباب پر غور کیا؟ آپ خود ہی سوچئے کہ جب ہماری حکومت اپنی عوام کی ضروریات زندگی پورا کرنے میں ناکام رہے گی، تاجروں کے لیے کاروباری مواقع اور آسانیاں پیدا نہیں کرے گی، انہیں ٹیکسوں میں چھوٹ نہیں دے گی، برآمدی اشیاء کو ڈیوٹی فری نہیں کرے گی، اپنی شاہ خرچیوں کا بوجھ عوام پر ڈالتی رہے گی، تو عوام کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ قانون کی پاسداری کریں؟ یقینی بات ہے
یقینی بات ہے جب حکومت اپنے عوام کے مفادات کا ہی تفوت نہیں کرے گی تو رعایا بھی اپنی من مانی کرتی چلی جائے گی، کیونکہ معاملات ہمیشہ ہر جگہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہی کامیابی کے ساتھ چلتے ہیں، مگر جب بات صرف لینے اور وصول کرنے ہی کی ہو، دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں، تو ایسا ون وے ٹریفک زیادہ دیر چلنا کسی طور پر ممکن ہی نہیں، بلکہ یہ چیز تو قانون قدرت و فطرت کے بھی خلاف ہے۔ حکومت اگر واقعی اپنی رٹ قائم کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنی شاہ خرچیاں اور پروٹوکول ختم کرنا ہوگا۔ حقیقی معنوں میں سادگی اپنائیے، عوام کے ٹیکسوں کا صحیح استعمال کیجیے، انہیں سہولیات فراہم کیجیے، انہیں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات پر خصوصی ریلیف دیجیے، انہیں سستی بجلی دیجیے، انڈسٹریل ایریا کو ٹیکس فری زون بنانے کا اعلان کیجیے، ورنہ حکومتی رٹ کی پامالی و فقدان قانون کی دھجیاں جو ہی اڑائی جاتی رہیں گے اور ہر جگہ حکومت بے بسی کی تصویر بنی رہے گی۔ ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آج ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، آج مسلم معاشرے میں بے حسی عروج پر ہے، کسی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دوسرے کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے مکی مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت کے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس فهو راع علیہم وهو مسئول عنہم والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہم والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم والبعض راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم لوگوں کا حقیقی امیر ایک حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگہبان ہے، اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام و ملازم اپنے آقا مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس سے بھی اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا جان لو کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر حاکم و نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عنقریب قیامت کے دن یہ سب بات پرس ہونی ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، بصد احترام عرض ہے کہ آپ کے وزراء مشیر کرپشن بدعنوانی کے مقدمات میں عدالتوں اور نیب کو مطلوب ہیں۔ انہوں نے عوام کا پیسہ کھایا، ان کا حق مارا، آپ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اپنی کابینہ اور پارٹی سے باہر کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آپ اقتدار میں آنے سے پہلے چور ڈاکو کہا کرتے تھے۔ وہ کون سی واشنگ مشین ہے جس میں یہ سب کے سب دھل دھلا کر اب پاک صاف اور پاکیزہ کردار کے حامل ہو گئے؟ یاد رکھیے، مسند اقتدار ایک بہت بڑی ذمہ داری اور آزمائش ہے، پھولوں کی نہیں کانٹوں کی سیج ہے۔ حاکم وقت سے اس کے ہر فعل اور اقدام کا حساب اللہ کی عدالت میں لیا جائے گا۔ اگر آپ نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہی اقتدار آپ کے گلے کی ہڈی اور آخرت میں آپ کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے رحمت والے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولی من امر الناس شیئا فاحتجب عن اولی الضعف والحاجہ احتجب اللہ عنہ یوم القیامہ۔ جو لوگوں کے معاملے میں کسی چیز کا ذمہ دار بنا، وہ کمزوروں حاجت مندوں سے پردے میں رہا، یعنی ان سے ملاقات نہ کی، تو قیامت کے دن اس کی حاجت کے وقت اللہ بھی اس سے پردہ فرما لے گا، یعنی اسے اپنے دیدار سے محروم فرما دے گا۔ آپ کی رعایا و عوام مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث بدحال، غمزدہ اور بے حد پریشان ہے۔ ان کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے عملی طور پر حاکم وقت چاہیے کہ وہ کچھ کر جائے، کچھ ریلیف دیجیے، مہنگائی کم کیجیے، عام مزدور کی اجرت میں تنخواہ دار طبقے کے ماہانہ سیلری میں اضافہ کیجیے۔ سب سے اہم یہ کہ اپنی اور پوری کابینہ کی جملہ سہولیات کو عوامی سطح پہ لائیے، سب کو پتہ چل جائے کہ عوام اور حکمران سب ایک پیج پر ہیں۔
جملہ مصائب و آلام میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ نیز یہ بھی پتہ چل جائے کہ حکمران طبقے کو اپنی عوام کا پورا احساس ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ حکمرانوں کی شاہ خرچیوں کے باعث عوام پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہوگی اور انہیں خوشی حاصل ہوگی، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی سرور تدخلہ علی مسلم او تکشف عنہ کربا او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا۔ اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے یہ ہے کسی مسلمان کو خوش کر دو، اس کی مشکل دور کر دو، اس کا قرضہ ادا کر دو یا اس کی بھوک مٹا دو۔ مسلمان کی مدد کرنا، مشکل وقت میں اس کے کام آنا، اس کے دکھ درد اور تکلیف کو اپنی تکلیف جاننا، یہ صرف حکومت وقتی کی ذمہ داری نہیں، عام مسلمان بھی یہ نیکیاں کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت بے پایاں اس قدر وسعت کی حامل ہے کہ وہ کسی بھی نیک عمل کا اجر ضائع نہیں فرماتا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ بھی بھلائی کرے اس کا بھی اجر عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة۔ ایک شخص نے کتے کو دیکھا پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اس شخص نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر کتے کی پیاس بجھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، مسلمانوں کی مثال آپس میں جسد واحد کسی ہے۔ غور و فکر کا مقام یہ ہے جب اللہ رب العالمین کسی جانور سے کی ہوئی بھلائی کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا کر رہا ہے تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد و حاجت روی اور مشکل کشائی کی صورت میں وہ انعام و اکرام کی کیسی بارش فرمائے گا۔ انسانی ہمدردی و خیر خواہی کا اتنا بڑا انعام ہونے کے باوجود ہم بے حسی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہاں وہ رحم دل نیک لوگ تھے جو ایک کتے کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور کہاں آج ہم ہیں۔ ہمارے سامنے فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، چیچنیا و بوسنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بیت المقدس کی سرزمین اس وقت لہو ہے، مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، مگر ہمیں بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر ہم اس قدر بے حس کیوں ہو چکے ہیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى۔ مسلمان آپس میں پیار و محبت، رحم و شفقت اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جس طرح جسم کا کوئی ایک عضو بیمار پڑ جائے سارا جسم اضطراب و بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ان کی تکلیف، ان کا دکھ درد، اپنی تکلیف، اپنا دکھ درد محسوس نہیں ہوتا تو اپنی ایمانی کیفیت پر ایک نظر ضرور دوڑائیے، کیونکہ جس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہر امتی کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ جس نے ناحق کسی مسلمان کو ایذا دی یقیناً اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت باہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہنے اور باہمی تکلیف و مجبوری کا احساس کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کے سہارے مضبوط رہتا ہے۔ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے ارشاد فرمایا
کہ آج ہمارا حال یہ ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اس کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اسے جانی و مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ خود غرضی بے حسی کا مظاہرہ کرنے میں غیر مسلموں کو بھی پیچھے چھوڑ رہا ہے، بلکہ خدمت خلق اور انسانیت کے سارے آداب بھولتا جا رہا ہے۔ یقین جانیے، اگر مسلمان بحیثیت امت خدمت خلق کو آج بھی اپنا شعار بنا لیں، انہیں ساری دنیا کے دل فتح کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خدمت خلق اللہ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے، اس میں اجر عظیم ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی ہر ممکنہ مدد کرے، ان پر جانی یا مالی صورت میں کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے منع کرتے ارشاد فرما، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے دوسروں کے حوالے کرتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی مصیبت دور کی، اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے گا۔ مذکورہ حدیث پاک میں ہمارے بے حس حکمرانوں کے لیے بھی درس و نصیحت ہے، جو چند ڈالروں کے عوض اپنے ہی مسلمان بھائی بہنوں اور پاکستانی شہریوں کو امریکہ اور برطانیہ، اسرائیل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی اس کی زندہ مثال ہے۔ وہ آج بھی امریکی جیل میں قید و بند کی صورت میں ناکردہ جرائم کی سزا بھگت رہی ہے۔ اسی طرح ایمل کانسی شہید کا نام بھی ہماری یادداشت میں ابھی تازہ ہے۔ اس پر امریکی CIA کے 5 اہلکاروں کے قتل کا الزام تھا۔ ہمارے حکمرانوں نے اسے پکڑ کر خود اپنے ہاتھوں سے امریکی حکومت کے حوالے کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے حکمران تو امریکی وفاداری میں اس حد تک گر گئے کہ اپنے ہی ملک کے بعد ایسے شہریوں کو بھی ان کے حوالے کیا جن کے بارے میں خود امریکی CIA تک کو بھی جیل میں نہیں تھا کہ یہ لوگ ان کے حوالے کیوں کیے گئے۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں پر جو بھی الزامات تھے ان پر پاکستانی عدالتوں میں مقدمات دائر کر کے کیس چلائے جاتے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے، لیکن ہماری بے حس اور قومی غیرت سے عاری حکمرانوں کو رتی برابر شرم محسوس نہ ہوئی۔ انہوں نے غیرت اور جوش ایمانی کا ثبوت دینے کی بجائے اپنے ہی شہریوں کو امریکہ کے حوالے کر کے داد و تحسین وصول کرنے کو ترجیح دی، جبکہ اس کے برعکس امریکی سفارت خانے کے ملازم اور جاسوس ریمنڈ ڈیوس نے جب ہمارے اپنے ملک پاکستان میں دن دہاڑے 2 بے گناہ افراد کو قتل کیا تو ہمارے حکمرانوں نے اسے پاکستان میں سزا دینے کی بجائے راتوں رات عدالتیں لگوا کر لواحقین کو دیت لینے پہ مجبور کر کے عزت و احترام سے امریکہ روانہ کر دیا، اور یہود و نصارہ سے اپنی وفاداری پر حرف بالکل نہیں آنے دیا۔ اللہ اکبر۔ نہ جانے یہ سب کرتے ہوئے ہماری قومی غیرت حمیت کہاں چلی جاتی ہے۔ 9/11 کے انتقام اور ایٹمی ہتھیاروں کا الزام لگا کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پورے افغانستان، عراق اور لیبیا کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، فلسطین کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، لیکن بحیثیت قوم ہم بے حسی کی تصویر بنے یہ سب کچھ خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، انہیں بیچ چراہوں میں گھسیٹا گیا، پھول جیسے دودھ پیتے بچوں کو شہید کیا گیا، ہماری مساجد و مقدس مقامات و مزارات پر بمباری کی گئی، لیکن مجال ہے کہ مسلم ہماری غیرت جاگی ہو، ہمارا جوش ایمانی یہ ظلم و زیادتی دیکھ کر بھی سرد کا سرد ہی رہا۔ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک خاموش تماشائی بنے رہے، بلکہ ہمارے حکمران اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی بجائے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کر کے ہمیں بے وقوف بناتے رہے، جبکہ سچا نعرہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام۔ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ یاد رکھیے، اسلام خود غرضی اور بے حسی پر مبنی کسی پالیسی کی تائید اور حمایت نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک مظلوم مسلمان بیٹی کی پکار پر محمد بن قاسم ہزاروں میلوں کا فاصلہ طے کر کے ہندوستان نہ آتے،
لہذا اپنے ذہنوں کو جغرافیائی سرحدوں سے باہر نکالیے اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا ہمارا قومی ملی دینی فریضہ ہے۔ ملک کی سرحدوں کے نام پر خود کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم مت کیجیے، سارے جہان کو اپنا وطن سمجھیے۔ کسی مشکل و مصیبت میں پھنسا مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، فوری طور پر اس کی مدد کو پہنچیے۔ جنگ ہو یا امن، آفت ہو یا طوفان، بہر صورت اس کا ساتھ دیجیے اور اس کے حق میں آواز بلند کیجیے۔ اے اللہ، ہمیں ظالم و جابر نااہل حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ ان میں جو فاسق و فاجر اور دین دشمن ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، انہیں نیست و نابود فرما دے۔ خواب غفلت میں سونے والے مسلمانوں کو بیداری نصیب فرما۔ نیک اور رحم دل حکمرانوں کو خیر و برکت عطا فرما۔ ان کا مقام و مرتبہ درجات مزید بلند فرما۔ انہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان میں جو عیاش اور شاہ خرچ ہیں، انہیں عقل سلیم عطا فرما۔ سادگی اور کفایت شعاری اختیار کرنے کا جذبہ و سوچ عنایت فرما۔ آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین۔